بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کا مدر آف آل بم، بھارت اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چین کی اس نئی مہلک ٹیکنالوجی کی جسے مدر آف آل بم یعنی تمام بموں کی ماں کہا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ہتھیار اتنا طاقتور ہے کہ چند ہی منٹوں میں دشمن کے پورے علاقے کو صفا ہستی سے مٹا سکتے ہیں، چاہے وہاں جدید ترین رافیل طیارے ہوں، S-400 ڈیفنس سسٹمز ہوں یا امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز۔ یہ بم نہ صرف تباہ کن ہے بلکہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو فضا میں پرواز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو خودکار سینسرز کے ذریعے تلاش کر کے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر چین ایک وقت میں سینکڑوں بم لانچ کرے تو نیچے چھپی فوج، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، حتیٰ کہ زمین دوز بنکرز بھی چند سیکنڈز میں ختم ہو سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ چین مستقبل میں پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے حالیہ بیانات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کو سرپرائز دینے کی تیاری میں مصروف ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر چین اور پاکستان ایک ساتھ میدان میں اترے تو بھارت کے لیے ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ بھارت نے بھی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ایک غیر روایتی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، خاص طور پر شمال مشرقی ریاستوں میں جہاں صورتحال مسلسل کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر امریکہ چین سے براہ راست لڑنے سے گریز کر رہا ہے، لیکن دوسرے ممالک جیسے بھارت کو آگے کر رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے چین پر ٹیرف کم کر دیے، جبکہ بھارت پر معاشی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا معاشی وار، یورپ پر 50% ٹیرف کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو ایک نئے معاشی طوفان کی وارننگ دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 8 دن بعد امریکہ 1 جون سے یورپ پر 50% ٹیرف عائد کرے گا۔ یہ اعلان نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دینے والا ہے۔ یورپ جو ہر سال امریکہ کو $600 ارب کا مال ایکسپورٹ کرتا ہے، اس اقدام کو کھلی معاشی جنگ قرار دے چکا ہے۔ امریکہ صرف $350 ارب کا مال یورپ میں بیچتا ہے اور یہی تجارتی خسارہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی بنیاد بن رہا ہے۔ یورپی یونین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بات چیت عزت کے دائرے میں نہ ہوئی تو وہ بھی جوابی کارروائی کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اس کشیدہ صورتحال میں چین یورپ کے قریب آ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ یورپی اتحاد کو توڑا جائے۔ اٹلی سمیت چند ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن زیادہ تر یورپ امریکہ سے ناراض ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف یورپ بلکہ ایپل، سامسنگ جیسی بڑی کمپنیوں کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر پیداوار امریکہ نہ لائی گئی تو ٹیرف کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ معاشی جنگ چھڑتی ہے تو اسٹاک مارکیٹس کا گرنا، کروڑوں لوگوں کی بے روزگاری اور عالمی اقتصاد بازاری یقینی ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح پیغام ہے، یہ آغاز ہے، میں یہاں نہیں رکنے والا۔ دنیا کو ایک بڑے تجارتی تصادم کا سامنا ہے جس کے اثرات دیرپا اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل نے اپنی پوری مستقل فوج اور بختر بند بریگیڈ کو غزہ میں تعینات کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شدید زمینی جارحیت کے دوران غزہ کی پٹی میں ہزاروں فوجی تعینات کر دی ہیں، جو اس کی پوری اسٹینڈنگ آرمی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اخبار نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ فوج نے ٹینکوں کے اپنے تمام بختر بند بریگیڈ سمیت دیگر فوجی گاڑیاں بھی غزہ میں تعینات کر دی ہیں۔ اخبار کے مطابق اس میں اسرائیل کی گولانی پیراٹروپس گواتی کمانڈو، کفیر نہال 7ویں، 188ویں اور 401ویں بریگیڈ کے ساتھ ساتھ ریزرو یونٹ بھی شامل ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ 4 سالہ محمد یاسین خوراک کی کمی سے جان کی بازی ہار گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 70,000 سے زائد بچوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بدھ کے بعد سے صرف 100 ٹرکوں کو غزہ میں امداد لے جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ محصور غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کی مدد کے لیے درکار مقدار کے قریب بھی نہیں ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یرغمالیوں کی رہائی میں عدم دلچسپی پر ہزاروں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت اور یرغمالیوں کی رہائی میں عدم دلچسپی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہزاروں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدے کو یقینی بنایا جائے۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے نیتن یاہو کو ایک آمر قرار دیا۔ اپوزیشن نے کہا کہ حکومت نے منفی اقدامات اور جارحانہ عزائم کے باعث یرغمالیوں کی جانیں داؤ پر لگا دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی کیڈٹ سے خطاب میں امریکی فوج کو طاقتور بنانے کا کریڈٹ خود لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسٹ پوائنٹ کیڈٹس کے کنوکیشن میں خطاب کرتے ہوئے کیڈٹس کو عالمی اور جسمانی کامیابی پر مبارکباد دی اور ساتھ ہی امریکی فوج کی طاقت کو اپنی کاوشوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا میشی اسٹیڈیم میں منعقد تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے۔ فوج کو دوبارہ منظم کریں گے اور جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ امریکہ کا سنہری دور واپس لائیں گے۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ شاندار رہا۔ تینوں ممالک کے رہنما بہترین ہیں، ان سے اچھی ملاقات رہی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چند لمحوں میں آپ انسانی تاریخ کی سب سے باوقار اور معروف فوجی اکیڈمی کے گریجویٹ بن جائیں گے اور آپ دنیا تک سب سے طاقتور فوج کے افسران بنیں گے۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس فوج کو دوبارہ تعمیر کیا۔ میں نے اپنے پہلے دورے حکومت میں فوج کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں اثر نو تعمیر کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی دوبارہ پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سازش۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ سفارتی ذرائع اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے نہ صرف پاکستان کے خلاف جھوٹا عالمی پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے بلکہ اسے دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کروانے کی بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے FATF کو جو ڈوزیر پیش کیا گیا ہے وہ بے بنیاد الزامات پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد پاکستان اور عالمی مالیاتی دباؤ ڈال کر ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ بھارت پاکستان کی اقتصادی بحالی اور ترقی سے خائف ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بھارت نے ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے منظور کردہ 20 ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں کی بھی شدید مخالفت کی ہے جس سے اس کے مذموم عزائم مزید عیاں ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو مالی امداد سے محروم کر کے ترقیاتی عمل کو روک دیا جائے تاکہ ملک کو اندرونی طور پر عدم استحکام کا شکار کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ، آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ خصوصی طیارے میں لاہور سے روانہ ہو کر وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم دوست ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران دوست ممالک کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، جبکہ وہ 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 مئی کو تاجکستان سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ فلسطین پر بات چیت کے لیے اسپین پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دوران غزہ اور مغربی کنارے کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا جس میں جاری انسانی بحران کو کم کرنے اور فلسطینی تنازع کے پائیدار حل پر غور شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جون میں متوقع بین الاقوامی کانفرنس کی تیاریوں پر بھی گفتگو کی جائے گی جس کا محور 2 ریاستی حل ہوگا۔ کانفرنس کی مشترکہ صدارت سعودی عرب اور فرانس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا
کہ سعودی عرب خطے میں امن و استحکام اور فلسطینی عوام کے درینہ حقوق کی تحفظ کے لیے عالمی برادری سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ فلسطین میں موجودہ حالات عالمی توجہ کے متقاضی ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔